شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ہمیشہ کی طرح بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں، جنہیں سن کر آپ لوگ بہت پسند کریں گے اور ان سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی منیشا شیئر کر رہی ہیں انڈیا دہلی سے۔ منیشا کہتی ہیں، ہم لوگوں کے یہاں دہلی میں ایک جگہ ہے کشمیری گیٹ، وہاں پر ایک چرچ ہے جو کہ بہت ہی پرانا چرچ ہے۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ چرچ آزادی سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے، اور وہاں پر لوگ رات کے ٹائم جانے سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ چرچ، وہ جگہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے۔ کرونا وائرس سے پہلے، لاک ڈاؤن سے پہلے تک وہاں پر پریئر ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد وہ بالکل ویران اور سنسان ہو گیا۔ رات کے ٹائم کوئی بھی اگر وہاں پر جائے تو ان کو وہاں سے خوفناک آوازیں آتی ہیں، اور وہ جگہ بہت زیادہ سنسان لگتی ہے۔ ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے تب وہاں پر ہم لوگ کھیلنے بھی جایا کرتے تھے۔ وہاں پر ایک بہت بڑا گراؤنڈ بھی ہے، اس چرچ کے پاس ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے جہاں سے وہ چرچ صاف دکھائی دیتا ہے۔ وہ جگہ بہت ہی زیادہ پرسرار اور خوفناک ہے۔ وہ جگہ اپنے آپ کے اندر بہت زیادہ پرسراریت رکھتی ہے۔ لوگ جب بھی رات کے ٹائم وہاں سے گزرتے ہیں، اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں اس سائڈ پر کچھ سائے بھی نظر آتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی خوفناک منظر پیش کرتے ہیں۔ شام ہوتے ہی کوئی بھی اس چرچ کے قریب سے نہیں گزرتا۔ یہ ایک چھوٹی سی سٹوری تھی جو منیشا نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ منیشا آپ کا۔ بزنس جو جگہ بہت قدیم اور پرانی بنائی گئی ہوں، وہاں پر اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، کیونکہ منیشا نے سٹوری میں یہ بھی بتایا ہے کہ وہ چرچ جس انگریز نے بنایا تھا اس کی قبر بھی وہیں پر بنی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے شاید لوگ وہاں سے جانے سے ڈرتے ہوں گے، یا اس جگہ کے پرسرار ہونے کے پیچھے یہ بھی ایک وجہ ہو کہ لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہو کہ وہاں پر ایک تو وہ قدیم اور پرانا چرچ ہے، دوسرا وہاں پر ایک قبر بھی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہوں گے کہ رات کے ٹائم اگر ہم وہاں سے جائیں تو ہم لوگوں کو وہ کوئی چیز وہاں پر نظر نہ آ جائے۔ کیونکہ جب انسان ایک چیز کے لیے مائنڈ سیٹ کر لیتا ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ ڈر کو کبھی بھی اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہیے۔ جس جگہ کا آپ کو آئیڈیا ہو، جس جگہ کا آپ کو پتہ لگ جائے کہ وہ آسیب زدہ ہے، وہاں پر جانے سے پہلے، وہاں سے گزرنے سے پہلے آیت الکرسی اور درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ کبھی بھی یہ خوف اور ڈر آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکے گا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سنی شیئر کر رہے ہیں انڈیا پنجاب سے۔ سنی کہتے ہیں کہ ہم لوگ جہاں پر رہتے ہیں، ہم لوگوں کے علاقے میں ایک بہت بڑا اسکول ہے۔ وہ اسکول 10th کلاس تک ہے اور بہت پرانا اسکول ہے۔ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تب سے اس اسکول کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ اس اسکول کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ اسکول بھی قبرستان پر بنایا گیا ہے، کیونکہ وہاں پر بہت سے بچوں کے ساتھ کبھی کبھار بہت سے واقعات بھی ہوتے تھے۔ اکثر وہاں کے جو لوگ اس اسکول میں کام کرتے تھے وہ بھی اکثر یہ کہتے تھے کہ رات کے ٹائم اس اسکول کے پاس سے، اس اسکول کے اندر سے بہت خوفناک چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ کوئی بھی چوکیدار وہاں پر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا کہ رات کے ٹائم ہم اسکول میں پہرا دیں گے۔ دن کے ٹائم تو پھر بھی وہاں پر کوئی نہ کوئی ہوتا تھا، لیکن جب سے بالکل لاک ڈاؤن ہوا اور اسکول کالجز بند ہو گئے، وہ جو اسکول تھا اس کی ویرانیت اور پرسراریت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا۔ لوگوں میں اس اسکول کو لے کر بہت ہی زیادہ خوف ٹھہرنے لگ گیا، کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ رات کے ٹائم اس اسکول کے اندر اس طرح سے آوازیں آتی ہیں جس طرح سے کوئی عورت اونچا اونچا چیختی ہے، اور کبھی کبھار وہاں پر لوگوں نے کسی کو دیکھا بھی، کبھی وہ چھت پر تو کبھی کسی دیوار پر نظر آتی تھی۔ پہلے لوگوں کو یہ لگا کہ شاید یہ جگہ بالکل مکمل بند ہونے کی وجہ سے یہاں پر کسی نے کوئی قبضہ وغیرہ نہ کر لیا ہو، لیکن جب لوگوں نے وہاں پر سارا پتہ کرنا چاہا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اسکول مکمل طور پر بند تھا، وہاں پر اس کی دیکھ بھال کے لیے بھی کوئی نہیں گیا تھا۔ پھر وہ جو اسکول مالکان تھے ان لوگوں نے کسی اور شہر کے ایک چوکیدار کو اس بات پر رضامند کیا کہ تم وہاں پر اسکول میں رہنا شروع کر دو، کیونکہ اس اسکول کے بارے میں لوگوں کے خیالات بہت زیادہ چینج ہو رہے تھے۔ وہ جو شخص تھا اس کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس اسکول سے کون کون سی باتیں منسلک ہیں۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اس جاب کو ایکسیپٹ کر لیا اور یہ کہا کہ وہ وہاں پر چوکیداری کرے گا اور اسکول میں رہے گا۔
उस चौकीदार ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। उस स्कूल का जो पिछला सिहन था, जो आंगन था, वहाँ पर चौकीदार का कमरा हुआ करता था और उसके एक कोने में आम का एक बहुत बड़ा दरख्त भी था। उस चौकीदार का ये कहना था कि बहुत शदीद सर्दी की रात थी, तो ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पर पहरा ही देना मैंने शुरू कर दिया था। इस तरह से मुझे महसूस हुआ कि जैसे बार बार कोई दस्तक दे रहा है। मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि बार बार दरवाज़े पर दस्तक कौन दे रहा है, क्योंकि उस वक्त स्कूल में उसके अलावा कोई भी नहीं था। चौकीदार कहता है, मैंने ऊंची आवाज़ में पूछना चाहा कि बाहर कौन है। मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। थोड़ी देर के बाद मुझे इस तरह से महसूस हुआ जैसे कोई हंस रहा है, लेकिन वो हंसी की आवाज़ भी एक औरत की थी। अब मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ। पहले मैंने ये समझा कि शायद इधर सराउंडिंग में जो घर हैं शायद वो हों। उसके बाद जब मैं दोबारा लेटने लगा तो दोबारा से फिर दस्तक होना शुरू हो गई। वो जो चौकीदार था वहाँ से बाहर निकला ये देखने के लिए कि आखिर बाहर मामलात क्या हैं। जैसे वो स्कूल के अहाते में आया, बाहर आया, जिस तरफ वो आम का दरख्त था उसे इस तरह से महसूस हुआ कि वहाँ पर कोई औरत बैठी हुई है। वो उसकी तरफ कमर करके बैठी हुई थी और मुसलसल हंस रही थी। चौकीदार को बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ। वो फ़ौरन से पहले उसने स्कूल के गेट को देखना चाहा कि शायद वो खुला रह गया है, उस तरफ से कोई आया गया हो। जैसे उसने जाकर वो दरवाज़ा स्कूल का देखा, वो गेट बंद था। उसने उस गेट को खोल दिया और बाहर भी देखा तो बाहर भी कोई नहीं था। जब वो वापस आया तो सीधा उस आम के दरख्त की तरफ गया जहाँ पर उसने उस औरत को बैठे देखा था। जब चौकीदार उसके पास पहुँचा, उससे ये पूछने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो और इस स्कूल में कैसे आई। उस औरत ने जब उसकी तरफ पलट कर देखा तो उसका चेहरा बहुत ज़्यादा खौफनाक था। वो एक चुड़ैल थी जिसने उस पर फ़ौरन से हमला कर दिया। आस पड़ोस के लोगों ने उस चौकीदार की बहुत ऊंची ऊंची चीखों पुकार भी सुनी, मगर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। बहुत से लोगों ने ये बात भी मानी कि हम लोगों ने देखा था जब वो चुड़ैल उस पर हमला आवर थी, लेकिन उस खौफ की वजह से हम वहाँ पर नहीं गए। सारी रात वो वहाँ पर चीखता रहा। सुबह जब हुई तो उसकी चीखों की आवाज़ें आना बंद हो गईं। तो जिन लोगों ने उसकी चीखों की आवाज़ें सुनी थी वो फ़ौरन से स्कूल की तरफ भागे तो स्कूल का गेट खुला हुआ था। जब अंदर गए तो उस आम के पेड़ के पास वो चौकीदार गिरा पड़ा था और बिल्कुल अपने आखिरी सांस ले रहा था। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था उसने मार मार के, और उसकी आंखें भी बिल्कुल बाहर निकली हुई थी। उसने बहुत डरते डरते अपने आखिरी सांस पर यह बात बताई कि यहाँ पर बहुत सख्त चुड़ैल का बसेरा है जिसने उसकी जान ले ली। उसके बाद वो स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। वो स्कूल बहुत ज़्यादा खौफनाक है। वो जितना बड़ा है उतना ही डरावना और पुरसरार भी है। ये हम लोगों के इलाके के एक स्कूल की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सनी आपका। लिसनर्स, अक्सर एक दो जगह पर मैंने पहले भी सुना था कि ये जो बहुत पुराने स्कूल होते हैं ये कब्रिस्तान पर बने होते हैं। हम लोगों का अभी जो स्कूल था उसके बारे में भी ये बात की जाती थी कि वो कब्रिस्तान पर बना हुआ है। वहाँ पर भी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डरा करती थी। वहाँ पर भी लड़कियों को कभी कभार ऐसी चीज़ें नज़र आ जाया करती थी। अल्लाह से हमेशा रहम मांगना चाहिए। और जिन लोगों की ऐसी जगह हो, यानी जिनके पोजेशन में वो स्कूल था, वो बिल्डिंग थी, पहले उन्हें ये चाहिए था कि वो इस चीज़ को क्लियर करते कि वहाँ पर किस चीज़ का असर है। किसी को लेकर जाते, किसी साहिब इल्म हस्ती को लेकर जाते तो इस तरह से किसी मासूम जान का नुकसान ना होता। हमेशा अल्लाह से रहम मांगा करें कि अल्लाह ऐसी मखलूक के खौफनाक हमलों से, जानलेवा हमलों से हमें हमेशा महफूज रखे। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी फ़ारूक शेयर कर रहे हैं। फ़ारूक कहते हैं कि मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 7 साल पहले की बात है। हम लोगों का जिस इलाके में घर था उस साइड पर एक बहुत बड़ी नहर हुआ करती थी। उस नहर को क्रॉस करके हम लोग अपने घर जाया करते थे। यानी उस नहर की जो पूरी सड़क थी, जो जगह थी, उसको क्रॉस करके फिर आगे आबादी शुरू होती थी जहाँ पर हम लोगों के घर हुआ करते थे। मैं अक्सर रात के टाइम देर से वापस आया करता था और मुझे मेरे घर वाले, मेरे वालिदैन हमेशा ये बात कहते थे कि रात के टाइम नहर के ऊपर से मत आया करो। जो मेन रोड वाला रास्ता है बेशक वो थोड़ा लेंथी है, लेकिन उस तरफ से आ जाया करो, क्योंकि उस नहर के बारे में मशहूर था कि वहाँ पर बहुत सख्त जन्नात का बसेरा है। बहुत दफ़ा लोगों के साथ ऐसे मामलात हुए थे कि जो कोई भी वहाँ पर दिन के टाइम भी अगर नहाते थे लड़के तो उनको वहाँ पर जन्नात का फ़ौरन से साया हो जाता था, असर हो जाता था।
اور بہت سے لڑکوں کو اس چیز نے اس طرح سے نقصان پہنچایا تھا کہ وہ نہاتے نہاتے ڈوب جایا کرتے تھے۔ وہ نہر بہت زیادہ گہری نہیں تھی، وہ بڑی ضرور تھی، اور وہ نہر کافی زیادہ پرانی بھی تھی، اور وہ نہر یہ کہتے تھے کہ بہت دور دراز کسی علاقے سے بلونگ کرتی، وہاں سے گزرتی تھی۔ ہم لوگوں نے کبھی بھی سچ کچھ ایسا محسوس نہیں کیا تھا کہ ہم لوگوں کو کچھ ایسا نظر آئے، لیکن یہ ضرور تھا کہ اتنی باتیں سن کر لوگوں کی یہ ضرور لگتا تھا کہ شاید ایسا کچھ ہو، کیونکہ ہر دوسرے بندے کی زبان پر یہی بات ہوتی تھی کہ نہر کا وہ حصہ بہت زیادہ خطرناک ہے، رات کے ٹائم وہاں سے نہیں گزرنا چاہیے۔ ایک دفعہ موسم بہت اچھا تھا، بارش کا موسم تھا، تو ہم لوگوں کے علاقے کے کچھ لڑکے وہاں پر سیر و تفریح کے لیے چلے گئے۔ ان لڑکوں کو اس نہر میں نہانے کا ان لوگوں نے پلان کیا۔ جب وہ اس نہر میں نہانا شروع کیا ان لوگوں نے، تو ان میں سے 2 لڑکوں کو اس نہر میں ڈبو کر اس مخلوق نے مار دیا تھا۔ وہ اس کے جو دوسرے دوست تھے ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کے دوستوں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کے بعد اس جگہ کو لے کر کافی خوف و ہراس لوگوں میں پھیل گیا، اور لوگ دن کے ٹائم بھی وہاں سے نہیں گزرتے تھے۔ پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہاں پر کوئی سانپ ہوگا جو ڈس جاتا ہے، لیکن وہ بھی کبھی کسی کو کچھ ایسا نظر نہیں آیا تھا۔ وہاں سے لوگ کہتے تھے کہ جب بھی گزرتے تھے تو ان کے کندھے بہت زیادہ بھاری ہو جایا کرتے تھے، جو کہ ایک نشانی ہے آسیب زدہ جگہ ہونے کی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، رات کا ٹائم تھا، اس دن بھی موسم کافی خراب تھا۔ میں اپنے گھر واپس آ رہا تھا، میں اپنے بائک پر تھا۔ میں نے پہلے تو یہ ٹرائی کیا کہ میں مین روڈ سے جاتا ہوں، پھر میں نے یہ سوچا کہ کہیں راستے میں بارش نہ شروع ہو جائے، کیونکہ بہت زیادہ بادل بھی گرج رہے تھے۔ میں نے وہی نہر کا راستہ اختیار کیا اور اپنے گھر کی طرف آنے لگ گیا۔ بہت زیادہ سناٹا تھا، بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ دور جو آبادیاں تھیں وہاں کی کچھ تھوڑی بہت روشنی تھی، یا میرے بائک کی کچھ روشنی تھی جس کے ذریعے میں وہاں سے گزر رہا تھا۔ میں نہر کی اس پٹری کے اوپر چلتا ہوا جا رہا تھا۔ ابھی میں آبادی سے دور تھا، ایک دم سے مجھے اس طرح سے آواز آئی جس طرح سے نہر پر جب خواتین کپڑے دھوتی ہیں تو ایک مخصوص آواز آتی ہے کہ وہ گیلے کپڑوں کو اٹھا اٹھا کر اس پٹری کے اوپر اس طرح سے مارتی ہیں جیسے وہ ان کو دھو رہی ہیں۔ مجھے پہلے تو یہ لگا کہ شاید بادلوں کی آواز ہے، لیکن وہ آواز بالکل وہیں سے آ رہی تھی۔ میں نے تھوڑا سا بائک آہستہ کر لیا کہ آگے کوئی ہو نہ۔ بائک کی روشنی میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے کالے لباس میں، اور وہ رات کے ٹائم کپڑے دھو رہی ہے۔ تقریباً 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا۔ مجھے بڑا تعجب بھی ہوا، موسم اتنا سا خراب تھا، اور رات کے ٹائم یہاں پر کوئی عورت کپڑے کیسے دھو سکتی ہے؟ اس نے بہت سے کپڑے دھو کر اپنے پاس بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں بالکل اس سے تھوڑا سا ہی دور تھا، تقریباً 5 یا 10 قدم میں اس سے دور ہوں گا۔ تو میں نے اپنا بائک روک لیا اور وہیں سے اس سے یہ پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں اور اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ وہ اپنی دھن میں مگن اپنا کام کر رہی تھی۔ اس نے میری کسی بات پر کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کون ہے کون نہیں۔ میں تھوڑا سا اس کے پاس جانے لگا، میں نے بائک کھڑا کیا، اب میں بالکل اس کے قریب تھا۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں اور یہاں پر اتنی رات کو کیا کر رہی ہیں؟ جیسے اس نے میری طرف پلٹ کر دیکھا، وہ ایک بہت بھیانک چہرے والی کوئی عورت تھی۔ اس کا پورا چہرہ جلا ہوا تھا، اس کے ہاتھ بھی جلے ہوئے تھے۔ میرا بائک ابھی سٹارٹ ہی تھا اور اس کی لائٹ بھی جل رہی تھی۔ اس کی روشنی میں جب میں نے اسے دیکھا، اس کے بہت لمبے لمبے ہاتھ تھے اور اس کے ہاتھوں کے اوپر بہت زیادہ بال بھی تھے۔ جب میں نے اتنا بھیانک منظر دیکھا، میں فوراً سے اپنے بائک کی طرف بھاگا اور تیزی سے اپنے بائک پر اسی راستے سے اس کو کراس کرتا آگے نکل پڑا۔ جیسے میں اس سے آگے نکلا، مجھے ایسا لگا کہ وہ ہوا میں اڑنے لگ گئی ہے اور بالکل میرے ساتھ ساتھ بھاگ رہی ہے۔ وہ بہت زیادہ خوفناک آوازیں بھی نکال رہی تھیں۔ میں نے بائک اتنا تیز کر لیا، اس کے باوجود مجھ سے بائک چلایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا کہ میں نے جو باتیں سنی تھیں وہ بالکل سچ تھیں۔ اسی جگہ پر لوگوں کے ساتھ حادثے ہوتے تھے جہاں پر وہ بیٹھ کر رات کے ٹائم کپڑے دھو رہی تھی۔ بہت مشکل کے ساتھ میں نے اس جگہ کو کراس کیا اور آبادی والے راستے میں آیا۔ جب آبادی والے راستے میں آیا، وہاں تک وہ میرے پیچھے آئی، لیکن جیسے ہی آبادی شروع ہوئی وہ غائب ہو گئی، کیونکہ جہاں پر ہم لوگوں کی آبادی شروع ہوتی تھی وہاں سب سے پہلے مسجد تھی۔ مسجد سے آگے وہ آ ہی نہیں سکی۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں فوراً مسجد میں رکا۔ مسجد رات کا ٹائم تھا، بند تھی، لیکن اس کے دروازے کو دیکھ کر بھی میرے دل کو سکون ہو گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے ایک جان لیوا حملے سے بچا لیا ہے۔ وہاں سے میں واپس اپنے گھر آیا، اپنے گھر والوں کو ساری بات بتائی۔ مجھے بہت سخت بخار ہو گیا تھا،
میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ اگلے دن بھی میرا بخار ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ گھر والوں کو پتہ تھا کہ یہ وہ بخار ہے جو میڈیسن سے نہیں جائے گا۔ پھر مجھے ایک اللہ والے عامل کے پاس لے کر گئے۔ وہ جو اللہ والے عامل تھے انہوں نے میرے اوپر دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے اوپر بھی اس مخلوق کا سایہ ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے تعویذ دیے اور یہ کہا کہ پورے 41 دن مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اگر 41 دن میں گھر میں رہا تو وہ میری جان چھوڑ دے گی، اس کا یہ اثر مجھ سے ہٹ جائے گا، اور اگر میں پہلے نکل گیا تو وہ کسی نہ کسی روپ میں مجھ پر جان لیوا حملہ کر سکتی ہے۔ میں نے ان کی بات کو بالکل بھی نہیں جھٹلایا۔ جہاں پر میں کام کرتا تھا اس جگہ پر میں نے فون کر کے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، میں بہت بیمار ہوں، میں کام پر نہیں آ سکتا۔ ان لوگوں نے اس بات کو سمجھا اور مجھے جاب سے نکالا نہیں۔ 41 دن میں گھر میں رہا۔ 41 دن تک ہم لوگوں کی چھت کے اوپر ساری رات ایک بلی رویا کرتی تھی، لیکن وہ ہم لوگوں کے صحن میں نہیں آتی تھی۔ دن کے ٹائم ہمیں کبھی وہ بلی نظر نہیں آتی تھی۔ جیسے ہی رات ہوتی تھی 12 بجے کے بعد وہ ہم لوگوں کی چھت کی دیوار پر بیٹھ کر ساری رات روتی تھی اور بہت بھیانک آوازیں نکالتی تھی۔ وہ جو اللہ والے تھے جب ان سے ہم نے دریافت کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ وہی مخلوق ہے جو روپ بدل کر یہ کوشش کرتی ہے کہ تم وہاں سے باہر نکلو، کھلے آسمان کے نیچے آؤ اور وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ اس کی آواز کی طرف دھیان نہیں دینا، وہ جو کرتی ہے اس کو کرنے دے۔ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ بلی روز ہم لوگوں کے صحن میں کوئی مردہ پرندہ پھینک دیتی تھی، اس کے باوجود ہم لوگوں نے اسے کچھ نہیں کہا، ہم لوگ اٹھا کر وہ چیز باہر پھینک دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 41 دن میں گھر سے باہر نہیں نکلا۔ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھی، میں باوضو رہتا تھا اور میں نے اللہ سے توبہ کی کہ میں کبھی بھی دوبارہ نہر کے اس راستے کی طرف نہیں جاؤں گا۔ وہ راستہ بہت زیادہ خوفناک تھا۔ جو میں نے وہ رات گزاری وہ میں ہی جانتا ہوں، اور اس کے بعد ہر وقت میں خوف میں مبتلا رہتا تھا۔ 41 دن کے بعد پھر میں نے وہ جو اللہ والے تھے ان سے اجازت لی کہ کیا اب مجھے اجازت ہے باہر جانے کی؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے میرے پاس آنا ہے۔ میں ان کے پاس گیا تو جو تعویذ انہوں نے مجھے دیا تھا وہ تعویذ انہوں نے واپس لے لیا اور ایک نیا تعویذ مجھے دیا اور یہ کہا کہ اس کو ہمیشہ اپنے گلے میں رکھنا ہے، وہ مخلوق تمہیں کبھی بھی نہیں ڈرائے گی، اور کوشش یہ کرنا کہ کبھی بھی رات کے ٹائم اس طرف سے مت گزرو۔ میں جتنے بھی میرے جاننے والے لوگ تھے ان سب کو یہ ہدایت دیتا تھا کہ کبھی بھی وہاں سے نہ گزریں، جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ نہ ہو۔ یہ میری زندگی کی ایک خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ فاروق آپ کا۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اور لسنرز، جب بھی کوئی ہم لوگوں کے پیرنٹس، ہم لوگوں کے ریلیٹیوز ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کسی بات سے تو ان باتوں کو سمجھ جانا چاہیے اور ایسی جگہوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے، کیونکہ غیر مرئی مخلوقات جان لیوا حملے کرتی ہیں اور انسان کو زندہ نہیں چھوڑتی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو۔ آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں؟ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenwirk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ لسنرز، نیلم وائس آفیشیل کو جا کر زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، وہ بھی ہارر سٹوریز دے رہی ہیں، میری سسٹر ہیں، ان کو بھی سپورٹ کریں جیسے مجھے سپورٹ کیا تھا۔ نوشین وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ اپنے ولاگ چینل کے اوپر میں کچھ اور چینل کے لنکس بھی دوں گی، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریے گا۔ آج آپ کسی کی ہیلپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ میری ایک لسنر تھی انڈیا سے، ثنا آفرین ان کا نام ہے، اور وہ انڈیا رانچی کی رہنے والی ہیں۔ ثنا کہتی ہیں کہ ان کی نانی اماں کا انتقال ہوا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی، تو ان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے وہ سب سے دعا کرنا چاہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میری سب سے ریکویسٹ ہے، ربیہ خاتون ان کی نانی اماں کا نام ہے، ان کا نام لے کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ان کے اگلے راستے بہت زیادہ آسان ہوں۔ میری بھی دعا ہے ثنا آپ کی نانی اماں کے لیے، ربیہ خاتون کے لیے، کہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ان کی قبر پر بھی اپنی رحمتیں ہمیشہ نازل رکھے۔ لسنرز، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ہوسٹ نوشین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔